شراب بھی پی رہا ہے، کیا ہو رہا ہے یار؟ زنا بھی کر رہا ہے، اس کے ساتھ ہوٹل میں جا رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سپورٹ کر رہا ہے، شرابیوں سے دوستی ہے، زناکاریوں سے دوستی ہے، اور اسی طریقے سے دندیوار چوری کرنے والوں سے دوستی ہے، اور پھر پردہ چلنے والیوں سے بھی دوستی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ سے محبت رکھو، اللہ والوں سے محبت کرو جو دیندار ہو، جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوں۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ۔ اور چوتھا آدمی وہ ہوگا جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہوگا، اللہ کے لیے ملتا ہوگا، اور اللہ کے لیے جدا ہوگا۔ یہ چار طریقے کے لوگ ہوں گے۔ پانچواں آدمی وہ ہوگا ورجل تصدق بصدقۃ۔ چوتھا آدمی وہ ہوگا جو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا ہوگا۔ آپ لوگ تو اللہ کے راہ میں دے رہے ہیں نا، جتنا بڑا نوٹ اتنی لمبی دعا ہوتی ہے۔ اگر لمبی چوڑی دعا نہ دی جائے پیسہ ہی نہیں دیتا۔ کبھی کبھی چھپکے بھی مدرسہ میں لا کر کے دو، ہمارے شہنشاہ فیضی صاحب کے ہاتھ میں دے دو، ارے بھائی اتنا بڑا کام آپ نے کیا ہے، اتنا شاندار آپ نے ٹوائلٹ بنایا ہے، اتنا شاندار آپ نے غسل خانہ بنایا، اتنا شاندار آپ نے مسجد اور مدرسے کو آپ نے اتنی اچھے طریقے سے آپ نے اس کو ڈیکوریٹ کیا ہے۔ آپ کبھی کبھی چھپکے بھی دے دو، کیونکہ چھپکے والی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ ایک ہاتھ دینے والا ہو تو دوسرا ہاتھ نہ جانے۔ آپ اللہ کے راہ میں دیا، بیوی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اللہ کے راہ میں دیا، سماج والے کو پتہ نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی آپ ایسا کام کریں، اور کبھی کبھی کرنا چاہیے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ نے کس کو دیا ہے، وہ نہیں جانتا کس نے دیا ہے، آپ کو نہیں معلوم ہونا چاہیے ہم نے کس کو دیا ہے۔ میرے بھائیو، یہ والی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ آدمی چوری چھپکے اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہو، چھپا کر کے، کوئی نہیں جانتا ہو۔ رات کے تارے کے میں ابھی ٹھنڈی کا موسم ہے، آپ اپنے کار میں رہے، کار چلانے والوں، امیر لوگوں، امیر سازوں، امیر کے بیٹوں، اپنے گاڑیوں کے اندر شال رکھا کرو، کمبل رکھا کرو جب سفر کرو، اور کسی غریب کو دیکھو، مسلم یا ہندو، کوئی مطلب نہیں، غریب ہے، ٹھنڈی کے مارے سکڑ رہا ہے، ٹھنڈی کے مارے پریشان ہے، اپنی کار سے تم شال نکالو، اپنی کار سے تم کمبل نکالو، اور اس کو اڑھا دو، اور وہاں سے نکل جاؤ۔ وہ اوڑھنے والا یہ بھی نہیں جان سکے گا کس نے کمبل دیا، اور تم دے رہے ہو، تمہیں بھی معلوم نہیں ہونا چاہیے میں نے کمبل کس کو دیا ہے۔ یہ صدقہ، یہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، اور بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ امام کائنات کہتے ہیں اتنا پسند ہے کہ قیامت کے دن سورج کی گرمی سے بچا لیا جائے گا، سورج کی تپش سے بچا لیا جائے گا۔ اتنا پسند ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت کی زندگی دے گا، عزت کی کرسی پہ براجمان ایسے لوگوں کو کرے گا۔ میرے بھائیو، کبھی کبھی ایسا کرنے کی کوشش کرو، اتنا بڑا کام نہیں کرتے تو چھوٹا بھی کام کر سکتے ہو۔ بہت ایسا کام ہوتا ہے جو کوئی نہیں جانے گا، آپ نے اللہ کے نام میں دے دی۔ شادی ہوتی ہے، بہت سے غریب گھرانے میں شادیاں ہوا کرتی ہے، آپ کو معلوم ہے وہ غریب ہے، آپ کو معلوم ہے وہ چندہ کرنا ہے، آپ کو معلوم اپنے علاقے کا یہ عالم ہے لیکن تنخواہ نہیں ہے، 6,000 7,000 کماتا اپنی بیٹی کی شادی کر رہا، کیسے پار کرے گا؟ اب سب کو اعلان کر کے آپ نے بڑی صاحب کا 50,000 دیا، ہاں سب کو آپ نے بتا دیا، بتانا نہیں ہے، آپ چپکے سے جائیے اور آپ چپکے سے بنڈل میں باندھ کر کے مولوی صاحب یہ بس رکھیے اپنے پاس، کوئی بات نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، اپنا کام چلائیے۔ آپ نے دے دیا، اللہ کے راہ میں دے دیا، چپکے سے دے دیا، کسی کو پتہ ہی نہ چلے، اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے دیا۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سورج کی گرمی سے بچائے گا۔ سوچ سکتے ہیں آپ۔ اور یہ پانچواں آدمی ہوگا، چھٹا آدمی، چوتھا آدمی، پانچواں آدمی وہ ہوگا ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ۔ پانچواں ہوگا جس کو ایک خوبصورت لڑکی دعوت زنا دے۔ جوانی کی عمر میں بہت سے معاملات ہوتے ہیں، لڑکا لڑکی کی طرف مائل، لڑکیاں لڑکوں کی طرف مائل، لڑکی بلاتی ادھر آؤ، لڑکا کبھی کبھی بلاتا ادھر آؤ،
اور کبھی کبھی کچھ لڑکیاں ہینڈسم لڑکوں کو دیکھ کر کے سب بھول جاتی ہے کہ میرا باپ بھائی میرا خاندان رشتہ دار گھر سماج کچھ نہیں، اس کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ کوئی لڑکا بھی ایسا ہوتا ہے کسی لڑکی کو دیکھا سب کچھ دھرم سب کچھ بول گیا کہ میں مسلمان ہوں، میرا نام یہ ہے، میں اس کے گھر کا ہوں، یہاں کا ہوں، کچھ نہیں۔ لڑکی کو دیکھا دیوانہ اور پاگل ہو گیا، اسے پانے کے چکر میں پاگل، اور اس نے جب بھی دعوت دی یہ نکل گیا اور اس کے ساتھ زنا کر لیا۔ نہیں، قیامت کے دن ایسے لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سورج کی گرمی سے بچائے گا۔ جب کوئی خوبصورت لڑکی بڑے خاندان گھرانے کی لڑکی جب اس کو دعوت زنا دے، آؤ میرے ساتھ غلط کام کرو، آؤ میرے ساتھ انجوائے کرو، مستی کرو، میرے ساتھ آؤ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، رات کی تاریکی ہے، میرا گھر میں کوئی نہیں ہے، میرا باپ کہیں نکلا ہوا ہے، میری ماں کہیں گئی ہوئی ہے، میرا بھائی کہیں گیا ہوا ہے، میرا گھر کے اندر کوئی نہیں ہے۔ جب کوئی خوبصورت کی دعوت زنا دے، غلط کام کرنے کے لیے تم کو بلائے، اور اگر کوئی نوجوان لڑکا کوئی جوان لڑکا اگر کہہ دے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا ہوں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن میدان محشر میں سورج کی گرمی سے بچائے گا، ایسی لڑکیوں کو بھی بچائے گا، ایسی لڑکیوں کو جن ہینڈسم لڑکے اور بڑے گھرانے کی امیر آدمی، بڑے گھرانے کے امیر لڑکا جب تمہیں بلائے، آؤ میرے کمرے کے اندر، آؤ میرے گاڑی میں بیٹھو، چلو ہم مستی کرتے، لیکن لڑکی غریب ہے تو کیا ہوا، اللہ سے ڈرنے والی ہے، چیخ کر کے کہتی ہے نہیں انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتی ہوں، میں یہ غلط کام نہیں کر سکتی ہوں، تمہیں تمہارا پیسہ مبارک ہو، تمہیں تمہاری بلڈنگ مبارک ہو، تمہیں تمہاری گاڑیاں مبارک ہو، ہمیں تیری زندگی سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہمیں تمہیں کوئی مطلب نہیں ہے، جاؤ تم اپنے راستے میں، ہمیں اپنے راستے میں جانے تو ہم بغیر یہ کہا کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اس وجہ سے وہ ٹھکرا دے اور چیخ کر کے کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ کہنے والا مرد، یہ کہنے والی عورتوں کو بھی کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ سورج کی گرمی سے بچائے گا میرے بھائیوں، اور ایک آدمی وہ ہوگا، ایک آدمی وہ ہوگا ففازت عینا، جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہوا ہوگا۔ دنیا میں ہوتا ہے آپ نے زندگی میں بہت سے گناہ کیا، اپنے ماں کو ستایا، باپ کو ستایا، بھائیوں کو ستایا، رشتہ داروں کو ستایا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا، دولت دیا تو غریبوں کے اوپر آپ نے ظلم کیا، لیکن مرتے سمے مرنے سے پہلے آپ کو احساس ہو گیا میں نے بہت غلط کیا ہے، میں نے اپنے بھائیوں کا دل دکھایا ہے، میں نے اپنے بہنوں کا دل دکھایا ہے، ہم نے اپنے ماں باپ کو ستایا، اپنے رشتہ داروں کو ستایا ہے، اپنے یہاں کے مولویوں کے ساتھ ہم نے ظلم کیا ہے، اپنے یہاں کے رعایا کے ساتھ ہم نے غلط کیا ہے۔ اب آپ کو اپنے گناہ یاد آ رہے ہیں، اب تو میں مر جاؤں گا اور اللہ کے پاس جا کر کے مجھے جواب دینا پڑے گا۔ ایسے وقت میں آدمی رات کی تاریکی میں اٹھے، نماز پڑھے اور اللہ کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو پھیلائے اور روئے، اتنا روئے ففازت عینا، اتنا روئے کہ آنکھوں سے آنسو اتنا نکلے پورے کے پورا وہ آدمی آنسو سے اس کا بھیگ جائے، اتنا آنسو نکالے ففازت عینا، دونوں آنکھیں اس کے آنسو سے بھر جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کہتے ہیں جس کی آنکھوں سے اللہ کو یاد کر کے، خوف الہی سے جہنم کو یاد کر کے آنسو نکالنے والا آدمی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سورج کی گرمی سے بچائے گا۔ کتنے لوگ روتے ہیں رات، ہوتا ہے نا، غلطی کر لیا، لڑکی اچھی لگی، خوبصورت لگی، اس کے ساتھ غلط کام کر لیا، لیکن رونا چالو کر دیا، رونے لگا کہ اللہ میں نے غلطی کر لی، میں جوانی میں اپنے آپ کے اوپر کنٹرول نہ کر سکا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اب بندہ رات میں اٹھتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اور بہت سے لڑکیاں ایسے بھی ہوتی ہیں جو اللہ کی قسم سے رویا کرتی ہے، عذاب قبر کو یاد کر کے روتی ہے، جہنم کو یاد کر کے رویا کرتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، ایسے لوگوں کے لیے، ایسے مردوں کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے، ایسے لوگوں کو جنت کی سرٹیفکیٹ ملے گی۔ اللہ کے نبی
ने कभी फरमाया था आईनानी ला तमस्सहुम अन्नार, आईनुन बकत मिन खश्यतिल्लाह, ऐसी आंखें जहन्नम के अंदर जा नहीं सकती है, ऐसी आंखें जहन्नम के अंदर अल्लाह ताला ऐसे लोगों को नहीं डालेगा। आईनुन बकत मिन खश्यतिल्लाह, जो अल्लाह के खौफ और अल्लाह के डर से रोने वाली आंखें हो, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला जहन्नम से बचा लेगा। मेरे भाइयों, तो मैदान महशर में कई तरीके के लोगों में ऐसे लोगों को अल्लाह ताला अर्श का साया देगा और अल्लाह ताला 5 जो सवालात करेंगे उनमें से 5 सवालों में पहला सवाल अन उम्रिही, उसके जिंदगी के बारे में पूछेगा। हाँ तुमने 70 साल 60 साल 50 साल जिंदगी दी, ऐ मेरे बंदे बता तुमने इस जिंदगी को कहाँ खत्म किया, कहाँ तुमने इस जिंदगी को तुमने कहाँ काटा, कैसे जिंदगी तेरी गुजरी बता। अन उम्रिही फीमा अफना, पहला सवाल उसकी जिंदगी के बारे में, वन शबाबी फीमा बला, दूसरा सवाल उसकी जवानी के बारे में, तुमने अपनी जिंदगी कहाँ गुजारी, वन माली मिन ऐन कसब व फीमा अनफक़ा, और तीसरा सवाल उसके माल के बारे में, तुमने माल कहाँ से कमाया। कहीं ऐसा तो नहीं है तुमने ड्रीम 11 से तुम करोड़पति बने थे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम जुआ खेल करके तुम करोड़पति बने, कहीं ऐसा तो नहीं है तुमने हरामखोरी करके तुमने बिल्डिंगें बनाए और पैसा जमा किया, कहीं ऐसा तो नहीं है। वअन मालिही मिन ऐन कसब, तुमने माल कहाँ से कमाया ये भी बताओ। वफीमा अनफक़ा, माल तो तुमने कमाया लेकिन ये भी बताओ। चौथा सवाल, तुमने माल को कहाँ पे खर्च किया। तेरे यहाँ बात सुने में मदरसे पढ़ते थी, तुमने मदरसों में पैसा दिया या न दिया। तेरे यहाँ मस्जिदें बनी, पैसा दिया या न दिया। तेरे यहाँ यतीम और गरीब बच्चे थे, तुमने उन यतीम और गरीब बच्चों को पैसा दिया या न दिया। अपने आप को सेठिया करते थे, अपने आप को मालदार समझा करते थे, लेकिन तुमने इस मालदारी में क्या किया बताओ मेरे भाइयों। ये क़यामत के अल्लाह ताला पूछेगा तुमने अपने माल को कहाँ खर्च किया। और 5वां सवाल अल्लाह ताला कहेगा, वो 5वां सवाल ये कहेगा कि जो तुमने सुना उसके ऊपर माज़ा अमिल फीमा अलिमा, तुमने उस इल्म के ऊपर कितना अमल किया। रात पर तुमने तकरीरें सुनी, पूरी रात तकरीरें सुनने के बाद तेरी जिंदगी में चेंजिंग ना आई, तेरी जिंदगी में बदलाव ना आया। इतनी बड़ी महफिल के अंदर तुमने ये सारी तकरीरें तुमने सुनी है, कुरान और हदीस की बातें सुनने सुनी, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में कोई तब्दीली ना आई। तो 5 सवालों का जवाब जो दे लेगा मेरे भाइयों, जवाब जो दे लेगा उसको अल्लाह तबारक व तआला बचा लेगा जहन्नम से। लेकिन जवाब ना दे पाया और अटक गया और जवाब न दे पाया तो मेरे भाइयों ऐसे लोगों को अल्लाह ताला जहन्नम के अंदर डाल देगा। इस वजह से उस मैदान महशर को याद करो, एक दिन सबको उस मैदान में जमा होना है। यहाँ भी मैदान में बैठे हैं, खड़े हैं, उस मैदान में भी आदमी को खड़ा होना पड़ेगा और अल्लाह तबारक व तआला के सामने जवाब देना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। इस वजह से इंसान बहुत सोच समझ करके जिंदगी काटे, कदम फूंक फूंक करके रखे। बुराई करने वाला अपने आप को बुराई से बचा ले, ज़िना करने वाला अपने आप को ज़िना से बचाए, शराब पीने वाला अपने आप को शराब से बचाए। मोबाइल में धुत धुत और मस्त और मोबाइल के नशे में डूबने वाले नौजवानों, इतना ज्यादा मोबाइल तेरी जिंदगी को बर्बाद ना कर दे। मोबाइल से ताल्लुक रखो, लेकिन उतना ही रखो जितना ताल्लुक रखना चाहिए। इतना ताल्लुक मत रखो कि मोबाइल आपकी जिंदगी ही बर्बाद कर दे। मेरे भाइयों, ये शब्द बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है और इस उम्मीद के साथ इस शायद को जब जाने तेरे दिल में मेरी बात अल्लाह तबारक